أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء مدنية وهي 177 آية و24 ركوعا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمدللہ تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ آل عمران مکمل ہو چکی ہے اور آج سے سورہ نساء شروع ہو رہی ہے، اور یہ قرآن پاک کی صورتوں کے حساب سے یہ تیسری صورت ہے۔ پہلی صورت سورہ بقرہ، دوسری سورہ آل عمران، تیسری صورت یہ سورہ نساء ہے، اور چوتھا پارہ ہے۔ چوتھا پارہ ختم ہونے والا ہے، اور قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت جو ہے سورہ بقرہ ہے، مکمل جو ہے 2.5 پارے ہیں، اور اس کے بعد کی سب سے بڑی سورت سورہ آل عمران ہے، جو کہ تیسرے پارے کے آدھے پارے سے شروع ہو کر چوتھا پارہ پونے پارے پر جا کر مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی جو باقی صورتیں ہیں ان میں سب سے بڑی صورت سورہ نساء ہے۔ یہ چوتھے پارے کے آخر میں شروع ہو کر 5واں پارہ مکمل ہو کر 6 پارے کے شروع میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے قرآن پاک کی بڑی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس میں 170 پر 6 آیتیں ہیں، اور 20 پر 4 جو ہے رکوع ہیں، اور اسی طریقے سے تقریباً جو ہے 16,000 سے اوپر جو ہے اس کے جو ہے حروف ہیں، 16,000 سے بھی زیادہ جو ہے اس سورت کے اندر حروف آتے ہیں۔ اور یہ سورت جو ہے اس میں بہت ساری جو ہے چیزیں جس میں بتائی گئی ہیں، اس میں سے خصوصاً 2 چیزیں جو ہیں اس صورت میں قابل ذکر ہیں، وہ ہیں وراثت کے بارے میں، اور ایک ہے نکاح کے تعلق سے، مرد عورت کا رشتہ اور مرد عورت کے حقوق ایک دوسرے پر کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز وہ ہے وراثت، یعنی کہ ایک آدمی دنیا سے جانے کے بعد اس کے مال میں سے کون کون حقدار بنے گا، اور ان میں سے کس کس کو کتنا ملے گا، اس کو جو ہے وراثت کہتے ہیں۔ تو آج جو ہے آج کی مجلس کے لیے میں نے صرف ایک آیت کا انتخاب کیا ہے، اور یہ آیت جو ہے بہت ساری جو ہے جگہوں پر ہم سنتے رہتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ جو بھی دنیا کے اندر جو ہے خصوصاً ہمارے ان جو ہے ممالک میں نکاح کا خطبہ پڑھاتا ہے،
تو ہر نکاح پڑھانے والا ہر حال میں اپنے خطبے میں یہ آیت شریفہ ضرور پڑھتا ہے، اس لیے کہ اس آیت شریفہ کو خطبے کے یعنی کہ نکاح کے خطبے میں پڑھنا سنت ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا نکاح پڑھاتے تھے، خطبہ پڑھتے تھے، تو اس وقت یہ پہلی آیت ضرور پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے یہ نکاح کے خطبے میں اس آیت کا پڑھنا سنت ہے۔ اور اس آیت کا، اس سورت کا نام جو ہے سورہ نساء ہے۔ نساء کا مطلب بہت ساری عورتوں کو نساء کہا جاتا ہے۔ ایک عورت اگر ہو تو اس کو جو ہے عربی کے اندر المرأت کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ویسا ہی ایک لفظ آتا ہے المرأت۔ مرأت جو ہے چشمے کو کہتے ہیں، یعنی کہ شیشے کو مرأت کہتے ہیں۔ مرأت جو ہے وہ عورت کو کہا جاتا ہے۔ ایک اگر ہو تو مرأت، بہت ساری اگر عورتیں ہوں تو ان کو جو ہے نساء کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم جو ہے لڑکیوں کے مدرسوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ نسوان مدرسہ چل رہا ہے، نسوان مدرسہ چل رہا ہے، تو مطلب کیا ہے؟ نسوان کا مطلب عورتیں، عورتوں کا مدرسہ جو ہے چل رہا ہے۔ تو نساء جو ہے بہت ساری عورتوں کو ملا کر کہا جاتا ہے۔ اور یہاں جو ہے اللہ رب العزت نے سورت کا نام عورتوں سے کیوں جوڑ کے رکھا، عورتوں کے نام سے کیوں جوڑا؟ تو اس کا جو ہے سادہ سیدھا سا اور آسان سا جواب حضرات مفسرین یہی دیتے ہیں کہ اس سورت میں اللہ رب العزت نے عورتوں کے تعلق سے بہت سارے احکامات بیان کیے ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس سورت کا نام سورہ نساء رکھا ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں، اور اس کے اندر جو ہے خصوصاً دو چیزیں قابل غور تھیں۔ وہ ایک چیز جو ہے تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، اور یہودیوں کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں بہت سارے واقعات پہلے جو ہے سورت کے اندر بیان ہوئے۔ دوسری سورت سورہ آل عمران، اس میں بھی اللہ رب العزت نے تقوی کا ذکر فرمایا، کچھ احکامات بیان ہوئے، نماز کا ذکر ہوا، روزے کا ذکر ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صبر کے بارے میں بات آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نصارہ کے بہت سارے غلط عقائد کے بارے میں باتیں آئیں، یعنی کہ عیسائیوں کے بارے میں۔ اب پہلی سورت میں یہودیوں کے بارے میں اللہ نے بیان کیا سورہ بقرہ میں، دوسری سورت سورہ آل عمران، اس میں عیسائیوں کے بارے میں بیان کیا۔ اب یہاں جو ہے سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت کفار عرب کے بارے میں، عرب کے جو لوگ کفار تھے ان کے غلط عقائد کا جو ہے یہاں جو ہے تذکرہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے بھی بہت سارے احکامات بیان ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وراثت کا جو ہے اہم مسئلہ ہے، وہ مسئلہ جو ہے اس صورت میں کچھ تقریباً جو ہے ایک 3-4 مجلسیں ہوں گی، تو اس کے بعد جو ہے وراثت کا مسئلہ جو ہے شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد جو سورت آ رہی ہے سورہ مائدہ، اس میں اللہ رب العزت نے اس میں بھی تقوی کے بارے میں بیان فرمایا، اور اس میں جو ہے اور بھی کچھ جو ہے چیزیں وہاں بیان ہوئی۔ تو اس سورت کے اندر بہت ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں، اس میں سے حقوق العباد کا بہت جو ہے لحاظ اس میں کیا گیا۔ حقوق العباد جو ہے بنیادی طور پر حقوق جو ہے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کا حق اور ایک بندوں کا حق۔ اللہ کا حق جس میں کوئی قسم نہیں بنتی، سب ایک ہی قسم، کوئی بھی عبادت آپ لے لو، تمام عبادتوں کو اللہ کے حقوق میں سے تمام عبادتوں کو ایک ہی حق جو ہے قرار دیا گیا۔ لیکن جہاں بندوں کے حقوق کا ذکر آتا ہے وہاں حقوق العباد میں 2 حصے کیے گئے۔ ایک حصہ وہ ہے جو کہ ہمارے جو ہے باہر کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، ایک حصہ وہ ہے جو گھر کے اندر کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔
گھر کے باہر کی زندگی سے کون سے حقوق تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ بھئی ہمارا جو ہے بیوپار ہے، ہمارا بزنس ہے، ہمارا جو ہے لین دین ہے، اور اسی طریقے سے مزدوری کے حقوق ہیں، اور اسی طریقے سے آقا کے حقوق ہیں، غلام کے حقوق ہیں، نوکر کے حقوق ہیں. یہ تمام حقوق یہ بھی جو ہے ایک حصہ. اور دوسرا پہلو اس کا کیا ہے؟ گھر کے اندر کے حقوق ہیں. گھر کے اندر کون آتے ہیں؟ باپ ہے، ماں ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بھائی بہن ہے، بیوی ہے، اور اپنے بچے ہیں. یہ ان تمام لوگوں کا حق جو ہے گھر کے اندر کے نظام سے جو ہے تعلق رکھتا ہے. تو حقوق العباد دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک باہر کی زندگی کے حقوق اور ایک گھر کے اندر کی زندگی کے حقوق. اب باہر کی زندگی کے جو حقوق ہیں وہ تو ہر حال میں ادا کرنا ہی کرنا ہے. اگر کوئی آدمی ادا نہیں کیا تو اس کو حکومتی سطح پر جبرن اس سے جو ہے ادا کیا جائے گا، ادا کرایا جائے گا. مثال کے اعتبار سے کوئی آدمی کسی سے جو ہے قرض لے لیا، کوئی آدمی کسی سے جو ہے لین دین کر لیا، کوئی چیز جو ہے بیچا، کوئی چیز خرید لیا. اب یہ آدمی جو ہے بیچ رہا ہے اور لینے والا اس چیز کو پرکھے بغیر ایسے ہی جو ہے اس آدمی کے اوپر جو ہے یقین کر کے لے لیا، اور جا کر دیکھا تو وہ چیز جو ہے گڑبڑ اس کے اندر پیدا ہو گئی اور وہ چیز خراب نکلی. اب وہ آدمی اس کو واپس لوٹانا چاہ رہا ہے لیکن یہ آدمی لینا نہیں چاہتا. اب یہ مسئلہ جو ہے حکومتی سطح پر آ کر اس آدمی کو جو ہے اس آدمی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. جو آدمی اس آدمی کے پاس مال خریدا ہے تو اس آدمی کو حکومتی سطح پر انصاف دلایا جائے گا. تو یہ حقوق ہر حال میں ادا ہوں گے، لیکن دوسرے حقوق جو گھر کے اندر کی زندگی کے حقوق ہیں وہ حقوق ہمارے ادا نہیں ہو سکتے. اور اس حقوق کو ادا کرنے کے لیے بنیادی چیز کیا ہے، کیا ہونا ضروری ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. جس کے اندر اللہ کا خوف آئے گا، اللہ کا ڈر آئے گا، وہ آدمی گھر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے حقوق ادا کرے گا. گھر کے باہر کے حقوق اگر ادا نہیں کیا تو حکومتی سطح پر پولیس کے ذریعے سے، کورٹ کے ذریعے سے ادا ہو جائیں گے. لیکن گھر کے اندر کے حقوق پولیس کے ذریعے سے اور کورٹ کے ذریعے سے ادا نہیں ہوتے. اس کی دیانتداری پر اور اس کے جو ہے ایمانداری کے اوپر وہ جو ہے اس کا مدار رہتا ہے کہ وہ آدمی اگر ایماندار ہو اور وہ آدمی امانت دار ہو تو اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرے گا، والدین کا حق ادا کرے گا، بچوں کا حق ادا کرے گا، بھائی بہن کا حق ادا کرے گا. تو حقوق العباد جو ہے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک باہر کے حقوق اور ایک اندر کے حقوق. باہر کے حقوق ہر حال میں ادا ہو جائیں گے. اگر کوئی حقوق ادا نہیں ہو سکتے تو وہ گھر کے اندر کے حقوق ادا نہیں ہوتے، تو ان حقوق کو ادا کرنے کا بہت ہی اہتمام کرنا چاہیے. تو اس صورت میں دونوں طرح کے حقوق جو ہے بیان ہو رہے ہیں، خصوصاً گھر کے اندر کے جو حقوق ہیں. اور گھر کے اندر کے حقوق میں بھی میاں بیوی کا جو تعلق ہے ان حقوق کو جو ہے یہاں اس صورت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے. تو ایک آیت آج کے لیے میں نے جو ہے انتخاب کیا ہے، پہلے اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو. اب یہاں جو ہے اللہ رب العزت رب کا لفظ لا رہے ہیں. اس کا ترجمہ میں تیسری مرتبہ کرنے جا رہا ہوں. پہلی مرتبہ سورہ فاتحہ میں ہوا، دوسری مرتبہ دوسرے پارے میں اس کا جو ہے میں نے ترجمہ کیا. اب یہاں جو ہے تیسری مرتبہ اس لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. ایک ہے اللہ، ایک ہے خدا، ایک ہے رب. ان تینوں ناموں میں بہت بڑا فرق ہے. اور فرق کا مطلب کیا ہے کہ بھئی تینوں ناموں میں جو ہے فرق ہے، تو اس لیے ہم جو ہے اللہ کی ذات میں کوئی جو ہے کمی محسوس کرنا، کوئی کمی کو جو ہے سوچنا، اس کا مطلب نہیں. بس صرف جو ہے لفظ کا فرق ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنہار. بیک وقت پوری مخلوقات کو پالنے والی ذات کو رب کہا جاتا ہے. آسان سا ترجمہ. اگر اس کی تحقیق میں جائیں گے تو بہت لمبا جو ہے اس میں وقت نکل جائے گا، لیکن آسان سا اور سمجھ میں آنے کے لیے رب کس کو کہتے ہیں؟
ایک ہی وقت میں ایک ہی لمحے میں پوری مخلوقات کو اس کی طاقت کے مطابق اس کی ضرورت کے مطابق اس کے لیے روزی کا انتظام کرنا اس کو جو ہے رب کہا جاتا ہے. یہ جو ہے عام معنی ہے. تو یہاں جو ہے اللہ رب العزت رب کا لفظ لا رہے ہیں اور ایک دوسرا لفظ ہمارے سامنے آ رہا ہے یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنو. اللہ نے یہ لفظ نہیں فرمایا. قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کے اندر سینکڑوں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں. اللہ رب العزت ایک جگہ یا ایھا الذین آمنو فرماتے ہیں اور ایک جگہ اللہ رب العزت جو ہے یا ایھا الناس کہتے ہیں اور ایک جگہ یا اہل الکتاب کا لفظ آتا ہے اور کبھی کبھی جو ہے یا بنی اسرائیل کا لفظ آتا ہے. تو یہ جو ہے حکمتیں ہیں. یہاں اللہ رب العزت یا ایھا الناس کا لفظ لا رہے ہیں یعنی کہ پوری دنیا کی انسانیت کو اللہ فرما رہے ہیں. اس کے مخاطب صرف مسلمان نہیں، ایمان والے نہیں. جہاں جہاں قرآن کریم کے اندر یا ایھا الذین آمنو آئے گا وہاں صرف اور صرف ایمان والے مخاطب ہوں گے. جہاں جہاں قرآن شریف میں یا ایھا الناس کا لفظ آئے گا وہاں اللہ رب العزت پورے دنیا کے انسانوں کو اللہ حکم دے رہے ہیں. تو یہاں جو ہے اللہ رب العزت اسی جو ہے عموم کے لفظ کو لا رہے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا. خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. اور آگے فرمایا جا رہا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اور اس جاندار سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اور تم خدا تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے مطالبہ کیا کرتے ہو. ان اللہ کان علیکم رقیبا. اور قرابت سے بھی ڈرو، بالیقین اللہ تعالیٰ تم سب کی اطلاع رکھتے ہیں. تو یہاں جو ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو کیا کیا، ایک جان سے پیدا کیا. تو اللہ یہاں جو ہے یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا کی انسانیت کو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے پیدا فرمایا. اور حقیقت ہے اس میں کوئی جو ہے انکار کا یا کوئی جو ہے شک کی جو ہے کوئی گنجائش نہیں. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے پیدا فرمایا؟ حدیث پاک میں بات آتی ہے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے فرشتوں زمین پر جاؤ اور زمین کے ہر خطے کی کچھ جو ہے مٹی اٹھا کر لاؤ. یہ بھی نہیں فرمایا کہ ایک علاقے کی مٹی جو ہے اٹھا کر لاؤ، ایسا بھی نہیں فرمایا. اس میں جو ہے حکمت ایک چھپی ہوئی ہے. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو جسم بنایا اور اس جسم کو بنانے میں اللہ نے دنیا کی مٹی کا استعمال فرمایا. اور وہ صرف ایک جگہ کی مٹی کا استعمال نہیں فرمایا بلکہ ہر جگہ کا اللہ رب العزت نے مٹی کا استعمال فرمایا. اس میں یہ حکمت چھپی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بہت سارے انسانوں کو پیدا کرنا ہے. اور اس میں سے کچھ لوگ عربی ہوں گے، کچھ لوگ عجمی ہوں گے، کچھ لوگ گورے ہوں گے، کچھ لوگ کالے ہوں گے، کچھ لوگ گندمی رنگ کے ہوں گے، اور کچھ لوگ لمبے ہوں گے، کچھ لوگ جو ہے پستہ قد ہوں گے، اچھے ہوں گے، برے ہوں گے. ان تمام لوگوں کو پیدا کرنا تھا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے تمام جو ہے دنیا کے ہر علاقے کی مٹی کا انتخاب کیا. اور مٹی کا انتخاب کرنے میں ایک حکمت یہ بھی چھپی ہوئی ہے کہ ایک جگہ کی مٹی کی خاصیت گرمی کی ہوتی ہے اور ایک جگہ کی مٹی کی خاصیت سردی کی ہوتی ہے اور ایک جگہ کی مٹی کی خاصیت اچھی فصل ہوتی ہے اور کچھ علاقوں میں اس مٹی سے فصل ہی نہیں ہوتی. تو مٹی کے اندر بھی جو ہے یہ جو ہے خاصیتیں ہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ انسان اگر پیدا ہو، آدم علیہ السلام کو میں پیدا کر رہا ہوں، اس کے ذریعے سے ان کے ذریعے سے تمام انسانوں کو دنیا میں لانا ہے. تو انسان کیسا پیدا ہو؟
دنیا کے ہر مٹی سے اس کا تعلق ہو۔ تو اس مقصد سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو بنانے کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ مٹی اٹھا کر لاؤ۔ مٹی اٹھا کر لایا گیا، اس کے بعد مٹی کو جو ہے گوندا گیا، یہاں تک کہ کتابوں کے اندر بات آتی ہے، سیرت پہ جو ہے خصوصاً سیرت کی کتابوں میں بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہاں سے شروع ہوتی ہے، تو اس کا جواب کتاب لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے، مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے، اس سے پہلے سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور اس مٹی کو گوندنے کے لیے اللہ نے پانی کا استعمال فرمایا۔ تو پانی اور مٹی دونوں کو ملا کر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بن گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں پھونک مار دی، تو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جان آ گئی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ اب دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، ان سے پہلے دنیا میں انسان کا کوئی وجود نہیں۔ سائنس کیا کہتی ہے کہ بھئی انسان کا وجود کیسے آیا؟ بندر سے انسان نکلا ہے، بندر سے انسان نکلا ہے۔ اور ان کی تحقیق جتنا بھی وہ لوگ زور لگا لیں اس کو جو ہے ثابت کرنے کے لیے، ان کی پوری تحقیقات اور ان کے پورے ریسرچ شریعت کے سامنے جھوٹی ثابت ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسان کو پیدا فرمایا، انسان کے بعد ہی اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ انسان سے پہلے اس کائنات کے اندر اللہ کی دو مخلوقات تھی، ایک اللہ کے فرشتے تھے اور ایک جنات تھے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسری مخلوق نہیں تھی۔ تو یہاں جو ہے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ رب العزت نے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا فرمایا۔ اور اسی حدیث میں بات آتی ہے کہ عورت کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا فرمایا ہے، تو اس لیے تم اس کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، کسرہا طلقہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اس کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو کیا ہو جائے گی؟ وہ ٹوٹ جائے گی۔ ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے کہ آدمی جو ہے سیدھا کرنے کی بالکل کوشش کرے گا تو نہیں ہو سکتا، آدمی آخر میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ تو عورت کے اندر ٹیڑھا پن اللہ رب العزت خود اپنے جو ہے حکمت کے ذریعے سے جو ہے رکھا ہے، تو اس کو جو ہے سیدھا کرنے کی پوری کوشش نہیں کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے کرنا ہے۔ اگر پوری کوشش ہم کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ بھئی بالکل سیدھی ہو جائے عورت، تو ہو نہیں سکتا۔ جب تک دنیا قائم ہے تب تک کوئی آدمی عورت کو ایک دم سیدھا کرنا چاہے تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس کے اندر وہ چیز رکھی ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا ہے کہ اگر سیدھا کرنے کی پوری کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ تو اس لیے بہت سارے جو ہے گھروں کے اندر یہ جھگڑا چلتا ہی رہتا ہے، اور بہت سارے جو ہے معاملات آتے رہتے ہیں میرے پاس۔ تو بہت سارے جو ہے گھروں کا ایک عام جو ہے معاملہ کیا ہے کہ مرد سیدھا نہیں رہتا، صحیح نہیں رہتا، لیکن اپنی عورت کے بارے میں سوچتا ہے کہ بھئی میری عورت سیدھی رہے، سچی رہے۔ تو یہ جو ہے بہت ہی ہمارا جو ہے غلط خیال ہے۔ جب ہم اچھے نہیں ہیں تو ہماری گھر کی مستورات اور ہمارے بچے کیسے جو ہے اچھے بن سکیں گے؟ اگر ہمارا گھر اچھا بننا ہے تو سب سے پہلے ہم کو اچھا بننا پڑے گا، ہم کو سیدھا بننا پڑے گا۔ اور یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں مکمل طور پر اچھے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو سیدھے راستے پر لایا ہے۔ تو اس لیے
پہلے جو ہے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی مستورات کو اور اپنے بچوں کو بھی سدھارنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ایک جان کے ذریعے سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی جان کے ذریعے سے ہم نے کیا کیا، اس کا ایک جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں کے ذریعے سے ہم نے پورے دنیا میں کیا کر دیا، انسانوں کو پھیلا دیا۔ بہت سارے مرد آئے، بہت ساری عورتیں آئیں۔ آج پوری دنیا کے مرد عورتوں کا اگر حساب کر لیا جائے تو کئی ارب ہو جائیں گے۔ کئی ارب انسان آج دنیا میں بستے ہیں، کئی ارب انسان آج دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اور اتنے ارب انسانوں کو اللہ روزی کا انتظام کہاں سے کر رہے ہیں، ان کی ضروریات کیسے پوری کر رہے ہیں، یہ اللہ ہی کو معلوم۔ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ اسی لیے فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو پہچاننے کی کوشش کرنا ہے، تب جا کے اللہ ہونے کا جو ہے ہمیں جو ہے یقین ہمارے اندر آئے گا اور اللہ کی طاقت کا یقین ہمارے اندر آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا فرمایا۔ اب یہاں جو ہے آپ لوگوں کے اندر کچھ لوگوں کو جو ہے اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی حضرت حوا رضی اللہ عنہا فرمایا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب جو ہے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کہہ رہے ہیں، ہم نے جو ہے حضرت حوا علیہ السلام سنا ہے، تو کیسے جو ہے یہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی جو ہے مختصر طور پر عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے، اور سب سے پہلی بات رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ السلام کس کے لیے کہا جاتا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ علیہ السلام نبیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، رضی اللہ عنہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے لیے استعمال ہوتا ہے، رحمت اللہ علیہ اپنے سے بڑے جتنے بھی ہیں دین کے اعتبار سے ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دنیا سے پردہ فرما چکے، جو زندہ ہیں ان کے لیے نہیں۔ ایسا نہیں کہ بھئی زندہ لوگوں کے لیے رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، پھر لوگ جو ہے ہم سے بدظن ہو جائیں گے۔ رحمت اللہ علیہ جو لوگ ہمارے سے بڑے ہیں، دین میں بڑے تھے اور وہ دنیا سے چلے گئے، ان لوگوں کے لیے ہم دعا کے طور پر یہ لفظ استعمال کریں گے، اور جو باحیات ہیں اور دین میں ہم سے بڑے ہیں ان کے لیے دامت برکاتہم یا پھر جو ہے امت فیوزہم، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو حضرت حوا رضی اللہ عنہ یہ جو ہے نبی نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے۔ اس لیے نبی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے نبیوں کو دنیا میں بھیجا ہے ان تمام نبیوں میں سے کسی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ کیوں نبی نہیں بنایا؟ آگے انشاءاللہ بہت ساری باتیں اس کے بارے میں آئیں گی، لیکن یہاں مختصر طور پر یہ جواب جو ہے عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے نبی کیوں نہیں بنایا عورت کو؟ اس لیے کہ عورت جو ہے عقل کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، ذہن کے اعتبار سے مرد سے کم ہوتی ہے، مرد سے کم ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے امامت کا حق اور اسی طریقے سے امارت کا حق اور اسی طریقے سے حکومت کا حق، یہ تمام چیزوں کا حق اللہ نے کس کو عطا فرمایا؟ صرف اور صرف مردوں کو عطا فرمایا۔ آج بہت سارے عورتیں جو ہے حکومت کر رہی ہیں، یہ سب جو ہے بگڑا ہوا معاشرہ ہے، یہ سب جو ہے مغربی ممالک سے یہ وبا جو ہے ہمارے ان ممالک میں بھی پیدا ہو چکی ہے۔ آج جو ہے ان چیزوں سے عرب ممالک بھی بچے ہوئے نہیں ہیں۔ عرب ممالک میں بھی آج بہت ساری عورتیں جو ہے الیکشن میں آ رہی ہیں اور اچھی جو ہے عہدوں پر بیٹھ رہی ہیں۔ تو اس لیے اگر شریعت کے حساب سے اگر سوچا جائے، شریعت کو اگر لیا جائے، تو جو بڑے عہدے ہیں ان تمام عہدوں کا حق کس کا ہے؟ صرف اور صرف مرد کا۔ اب یہاں جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے واویلا کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو اسلام کے اندر کتنی جو ہے نا انصافی ہے، کتنا ظلم ہے عورت کے اوپر، کہ عورت کو باہر نکلنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیا جاتا، عورت کو باہر نکلنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیا جاتا، اس کو جو ہے قیدی بنا کر رکھتے ہیں جیل میں، جس طرح ایک جیل قیدی کو رکھتے ہیں اس طریقے سے عورت کو یہ لوگ رکھتے ہیں۔ آج ہمارے ملک کے اندر یہ آوازیں بہت زیادہ اٹھ رہی ہیں اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بھائی مرد کو جتنا حق ہے اتنا ہی حق عورت کو دیا جانا چاہیے، اور اس کے اوپر جو ہے کورٹوں میں کیسے بھی چل رہی ہیں۔
تو یہ جو ہے مسئلہ ہے. اب یہاں جو ہے کیوں عورت کو حق نہیں دیا گیا، تو اس کی وجہ میں نے بتا دیا کہ عورت جو ہے مرد سے ہر اعتبار سے کم ہوتی ہے، اور عورت جب تک گھر کے اندر رہے گی تب تک کوئی فساد نہیں ہوگا، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی جو ہے لڑائیاں نہیں. عورت جب گھر کو چھوڑ کے باہر آئے گی تو پھر جو ہے وہاں سے فساد شروع ہو جائے گا، وہاں سے جو ہے لڑائیاں، جھگڑے، تمام فتنے وہاں سے شروع ہوں گے. آج ہر دکان میں جو ہے ہمیں عورت نظر آتی ہے، ہر دکان میں، کوئی بھی دکان آپ لے لیں، کپڑوں کا دکان ہو، پھر جو ہے یا پھر جو ہے سودا سلف کا دکان ہو، یا پھر اور کوئی جو ہے موبائل شاپ ہو، کوئی بھی دکان آپ لے لیں، یہاں تک کہ نیٹ سینٹروں میں بھی آج عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. آج اتنا جو ہے ہمارا جو ہے معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے آج پورے جو ہے گناہ وجود میں آ رہے ہیں، پورے گناہ وجود میں آ رہے ہیں. عورت اگر باہر نکلے گی تو 10 لوگ اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں گے، اور 10 لوگ جب نگاہ اٹھا کے دیکھیں گے تو کیا وہ 10 لوگ نگاہ اٹھا کے دیکھنے والے سب اللہ والے ہیں؟ کیا ان کے دل کے اندر شیطان وسوسہ نہیں ڈالتا؟ کیا وہ لوگ بہکاؤ میں نہیں آتے شیطان کے؟ ہر حال میں ہوگا یہ. اب اس کے بعد جو ہے گناہ ہوتا ہی جائے گا. تو اسی لیے شریعت جو ہے عورت کو حد لگا دیتی ہے کہ بھئی عورت کہاں رہے؟ گھر کے اندر رہے. عورت اگر گھر کے اندر رہ کر اپنے جو ہے مرد کے گھر کو سنوارے اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، اس سے بڑھ کر عورت کے لیے اور کوئی بڑی نعمت نہیں ہے. اس کے اوپر اللہ رب العزت جنت دینے کا اور جنت پہ بڑے بڑے انعامات دینے کا اللہ وعدہ کر رہے ہیں، صرف ان 2 چیزوں کی وجہ سے. اتنی ساری مصیبتیں جھیلنے کی عورت کو ضرورت نہیں ہے. تو یہاں جو ہے اللہ رب العزت نے اسی لیے عورت کو جو ہے نبی نہیں بنایا، اور کسی عورت کو اللہ کی طرف سے حکومت عطا نہیں ہوئی، کوئی عورت جو ہے اللہ کی طرف سے قاصد بن کر نہیں آئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں بلقیس کا نام آتا ہے، ملکہ سبا بلقیس کا، ملک شام کی جو ہے بہت بڑی جو ہے حاکم تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری حکومت ایسی عطا فرمائی تھی کہ پوری کائنات پر ان کا جو ہے ان کی بادشاہت چلتی تھی. آخر میں بلقیس جو ہے حاکم تھی اور بادشاہ تھی اپنے ملک کی، لیکن وہ بھی آئیں، آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچی، اور اس کے بعد جو ہے آپ کے ہاتھ پر جو ہے مسلمان ہوئی. تو اس کے بعد انہوں نے یہ تمام چیزیں چھوڑ دی. تو عورت کو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا حق نہیں دیا. اب یہاں جو ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایک مرد کے ذریعے سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، اور اس جوڑے کے ذریعے سے ہم نے کیا کر دیا؟ دنیا کے تمام مردوں عورتوں کو ہم نے پیدا فرمایا. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. آگے اللہ فرما رہے ہیں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے تم مطالبہ کرتے ہو. اللہ سے ڈرنے کا اللہ جو ہے حکم دے رہے ہیں. اللہ سے ہر حال میں ڈرنا ہے. تساءلون بہ والارحام، جس کے نام سے ایک دوسرے سے مطالبہ کرتے ہو. مطلب کیا ہے کہ بھئی کوئی کام اگر ہمارا کسی آدمی سے ہو گیا تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے واسطے کام کر دو، اللہ کے واسطے یہ میرا کام کر دو. اس طرح کے جو ہے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو اسی کا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جہاں جہاں تم اللہ کا واسطہ بنا کر اپنا کام بناتے ہو اس اللہ سے ڈرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا. اور یہاں تک فرمایا گیا کہ اللہ تعالی تم سب کا نگہبان ہے. اللہ رب العزت تم سب کی نگرانی کر رہے ہیں. اللہ کے علم سے کوئی چیز غائب نہیں. اللہ ہر ذرے کو پہچانتے ہیں، ہر ذرے کا علم اللہ کے پاس ہے. کوئی آدمی یہ سوچے کہ بھئی باہر نکل کر گناہ کروں گا تو اللہ دیکھیں گے، اور بند کمرے میں گناہ کروں گا تو اللہ نہیں دیکھیں گے، ایسا نہیں ہے. اللہ کی قدرت کیا ہے؟ حدیثوں میں بات آتی ہے کہ رات کالی ہو، کالا پہاڑ ہو، کالے پتھر پر کالی چونٹی جب چلتی ہے تو اس کے قدم کے نشان کو اللہ دیکھتے ہیں اور اس کی آواز کو اللہ سنتے ہیں. اتنی بڑی قدرت اللہ کی، اتنی بڑی طاقت اللہ کی، جب اللہ رب العزت اتنی چھوٹی چیز دیکھ سکتے ہیں. اگر دور سے، کچھ دور سے اگر ہم چونٹی کو صاف دیکھنا چاہیں تو دیکھ نہیں سکتے، اور پھر کالی رات میں اگر دیکھنا چاہیں تو ہو ہی نہیں سکتا.
کبھی کبھی جو ہے ہمارے گھروں میں ہمارے بستروں میں چونٹیاں آتی ہیں، کبھی کسی کے جو ہے کان میں گھستی ہیں، کبھی کسی کے جو ہے کاٹ لیتی ہیں. اگر ہمیں جو ہے رات میں دکھتا تو ہم چونٹیوں کو اپنے بستر پر کیوں رکھتے، جھاڑ کے وہ ان کو جو ہے ہٹا دیتے. تو رات میں ہمیں جو ہے کوئی چیز صاف نظر نہیں آتی، لیکن اللہ کی قدرت کیا ہے کہ اللہ رب العزت تین کالی چیزوں کے اوپر اللہ رب العزت جو ہے چونٹی کے قدم کے نشان کو اللہ دیکھتے ہیں. تو اللہ کی طاقت اتنی بڑی ہے، تو اس لیے کوئی چیز اللہ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو یہ جو ہے سورہ نساء شروع ہوئی ہے، اور آگے جو ہے انشاءاللہ بہت ساری جو ہے باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، خصوصاً جو ہے مرد عورت کے تعلق سے، نکاح کے تعلق سے اور وراثت کے تعلق سے. اس سے پہلے بھی میں نے سورہ آل عمران جب ختم ہو رہی تھی تو اس وقت میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ سورہ نساء شروع ہو رہی ہے. اس سورت میں ہر مجلس میں آپ جو ہے بشاشت کے ساتھ اس مجلس میں، تفسیر کے مجلس میں حاضر ہوتے رہیں. اس سے انشاءاللہ آپ کو جو ہے بہت سارے احکامات معلوم ہو جائیں گی، بہت ساری باتیں آپ کے علم میں آ جائیں گی. اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے گھر کے اندر کی زندگی گزارنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور آج کل جو ہے جتنا بھی جھگڑا ہو رہا ہے، تمام جھگڑا کون سا ہے؟ گھر کے اندر کی زندگی کا ہے. گھر کے باہر کی زندگی کا کوئی جھگڑا نہیں. ابھی میں نے کہا کہ گھر کے باہر کے حقوق جو ہیں وہ ہر حال میں پورا کریں گے. اگر انسان نہیں کرتا تو حکومت ظلماً اس کو پورا کرائے گی اس سے. لیکن اگر حقوق ادا نہیں ہوتے تو گھر کے اندر کے حقوق ادا نہیں ہوتے. تو اس لیے اس صورت کے اندر وہی جو ہے حقوق زیادہ تر بیان ہوں گے. تو ہر مجلس میں ہر ساتھی جو ہے آنے کی کوشش کرے، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی لانے کی کوشش کرے. اللہ ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.